السلام علیکم جی. بارشوں کا موسم ہے، آزادی کا مہینہ ہے، اگست آ گیا ہے اور مانسون بھی آ گیا ہے اور اتنی ڈھیر ساری بارش ہو رہی ہے، اتنی ڈھیر ساری بارش ہو رہی ہے. ویسے تو خیر بارش جب ہوتی ہے ایٹ لیسٹ پاکستان میں کسی ڈیولپ کنٹری کی بات نہیں کری، لیکن پاکستان میں جب بارش ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ لینڈ لائن کے ساتھ PTCL کے ساتھ اگر آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں. اور پھر سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے، اور پھر جب لائٹ چلی جاتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں لائٹ چلی جائے تو پھر UPS بھی بند ہو جاتا ہے، اور پھر جب UPS بھی بند ہو جاتا ہے تو فون میں چارجنگ بھی نہیں ہوتی، اور پھر جب فون میں چارجنگ بھی نہیں ہوتی تو آپ بس سمجھ جائیں کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں، لائک کہ آپ کی زندگی رک جاتی ہے. لیکن موسم تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو گند ہوتا ہے، جو کیچڑ ہوتا ہے، وہ تو پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی نکلتا ہے. یہ تو میں نے ویسے نارمل موسم کی بات کی تھی. اب میں ذرا سیاسی موسم کی بات کر لیتی ہوں. سیاسی موسم کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر آپ نے دیواروں کے اوپر جب وال چاکنگ ہوئی ہوتی ہے، آپ کبھی کہیں گزر رہے ہوں، یا اگر آپ کوئی سستا اخبار دیکھ لیں نا، کوئی مسالے والا چٹپٹا سے ایسے اخبار، اس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ محبوب قدموں میں، پیری فقیری کے سلسلے کے اندر بہت سے پیر حضرات ہیں، پیرنیاں بھی ہوں گی شاید، وہ اکثر اشتہار لگا دیتی ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں کے اندر، کیونکہ آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کو بے وقوف بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس سے بھی یک طرفہ محبت کرتے ہیں ان کو اس کا لالچ دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، یہ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کی سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے کوشش کرتا ہے کہ اس کو نیچا دکھائے، اس کو اپنے قدموں میں رکھے، اور یا پھر خود اس کے قدموں میں چلا جائے ضرورت پڑنے پر. تو بھائی یہ جو محبوب آپ کے قدموں میں ہے نا، یہ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، نواز شریف کے قدموں میں، نون لیگ کے قدموں میں، اور آصف علی زرداری کے قدموں میں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. جی 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 آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. جتنے بھی یوتھیاز ہیں وہ آگے آگے آ کے اس خبر کو سنیں. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ جب میں پیرنی اور پیری اور فقیری کی، پیرنی بھی اور پیری اور فقیری کی بھی جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے پیرنی صاحبہ کے بارے میں بھی آپ کو خبر دینی ہے. ہمیں اطلاعات یہ ملی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر خوب لڑائی ہوئی ہے، اور اتنی لڑائی ہوئی ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو کافی تھپڑ پڑے ہیں، کافی ان کو کٹ لگی ہے، ان کو مار پڑی ہے. اور جو جیل کے اندر ہی جو میڈیکل فیسلٹی، جو ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پر پھر ان کو کوئی 4 سے 6 گھنٹے رہنا پڑا، اور خوب ان کی آئسنگ بائسنگ کی گئی، ان کو آئس پیک دیا گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ساری خبریں میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر جو کہ دیکھنے میں تو بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر اگر میں دیکھوں تو بہت بڑی خبر ہے. پاکستان کے اندر جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ ایک بڑی ہی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آتی ہم نے کتنی بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے. اچھا دکھ بھی ان کا دیکھا نہیں جاتا، آپ کو رپورٹ بھی کرنا، آپ کو سب کچھ بھی کرنا ہے. میں یہ کہوں گی کہ شہباز شریف صاحب کا، حکومت پاکستان کا یہ ایک بہت ہی دلیرانہ قسم کا قدم ہے، اور دلیرانہ سے کہیں بہتر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے مسنگ پرسنس کی جو فیملی ہے، وہ مسنگ پرسنس کی فیملی جن کو مسنگ پرسن ہوئے، جن کو لاپتہ یا گمشدہ ہوئے 5 سے 10 سال ہو گئے ہیں. خیر سب سے پہلے تو میں آپ کو پوری خبر دینے سے پہلے میں ضرور بتاؤں کہ دیکھیں ان کا ملنا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کے اندر اور کسی بھی ریاست کے اندر فار دیٹ میٹر کسی کا بھی مسنگ ہو جانا کہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے، یہ بہت الارمنگ ہے، یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، اور اتنی زیادہ تشویش ہوتی ہے. اس بات کے اوپر تو کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حکومت نے یہاں پر یہ ایفرٹ پٹ ان کی ہے کہ 5 سے 10 سال جو ہو گئے ہیں جن لوگوں کو لاپتہ ہوئے ان کی جو فیملیز ہیں ان کو 50-50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا. اور یہ صرف اعلان نہیں ہے، یہ ان کو دیا بھی جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز، یہ بات صرف پیسے کی نہیں ہے، بات صرف ایک فگر کی نہیں ہے. یہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر ایک بڑا زبردست ڈیسیجن ہے، بیکاز جن کے نارملی جو مسنگ پرسنز ہیں نارملی وہ زیادہ مرد حضرات ہیں، اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ایک ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں. اینڈ وین دے آر دا ہیڈ آف دا فیملی پاکستان کے اندر، اور صرف پاکستان کی میں کیوں بات کروں، پورے خطے میں، اور کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ہے، تو اس پورے تناظر میں آپ کو پتہ ہے مردوں کا معاشرہ ہے بھائی. شناختی کارڈ بننا ہے، شادی ہونی ہے، بچے کی بات ہو رہی ہے، عورت کی بات ہو رہی ہے، بہن کی بات ہو رہی ہے، بیوی کی بات ہو رہی ہے، ماں کی بات ہو رہی ہے،
اس کے ساتھ ایک میل فگر کی اٹیچمنٹ اس کی ڈاکیومنٹیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. شناختی کارڈ بہت زیادہ ضروری ہے, شادی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے شناختی کارڈ, بچے کا ایڈمیشن کرانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, بچے کو آگے سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے ایک وہ نام, ایک وہ جو NIC کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایسے لوگ جن کو 5 سے 10 سال ہو گئے ہیں, ان کی فیملیز کو یہ اماؤنٹ ایک سرٹن سپورٹ پرووائڈ کرے گی, پلس یہ جو ایک ڈاکیومنٹیشن کی جو ایک تھوڑی سی سہولت حکومت پاکستان کی طرف سے پرووائڈ کی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں یہ بہت دیٹ از دا لیسٹ وچ کین بی ڈن. دا بیسٹ از کہ ڈیفینیٹلی وہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو لایا جائے, ان کا پتہ لگے. دے شوڈ ناٹ بی نو مور مسنگ. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ کدھر ہیں, یہ کون ہیں, یہ کیسے ہیں. سو ہیون سیڈ دیٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر بھی چاہے ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے, لیکن یہ ایفرٹ جو حکومت پاکستان نے کی ہے یہ قابل تعریف ہے, قابل ستائش ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے آگے کہیں اور بڑھ کے اس طرح کی ایفرٹس کرنی چاہیے. اچھا, اب آ جائیں جی, ہم تو صرف فوج سے بات کریں گے کیونکہ فوج کے پاس اصل طاقت ہوتی ہے. ہم تو جو ہے صرف اور صرف ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو کہ اس ملک کو چلاتے ہیں, اور وہ فوج ہے. اور ہم تو صرف ان سے اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ بے نظیر نے بھی تو پرویز مشرف سے ہی مذاکرات کیے تھے, اور بے نظیر نے پرویز مشرف کے ساتھ ہی ڈیل کی تھی. توبہ استغفار, توبہ توبہ توبہ. یہ باتیں میں نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن یہ آپ نے سنی ہوں گی نا, میرے منہ سے تو نہیں سنی. یہ باتیں آپ نے عمران خان کے منہ سے سنی ہیں. ذریعہ اس کا کوئی بھی ہو, ذریعہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو, ذریعہ ان کا جو وہ جیل میں بات کرتے ہیں میڈیا سے, جو ان کی پریس ٹاکس ہوتی ہیں, جو وہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں درجن بھر میڈیا کے افراد کو جو وہاں پر جاتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے, تو وہ ان سے یہی باتیں کرتے تھے. لیکن باتیں وہ یہ کرتے ہیں, اور اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بنا اپوزیشن کا, وچ از سم ہاؤ ان دا پروسیس آلسو. مطلب جب بن نہیں گیا, چلیں جی بن گیا. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں پروسیس میں کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. ارے بھائی کچھ نہیں پتا. جماعت اسلامی ہے, TLP ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے. اچھا سوچیں بھائی, ارے بھائی پاکستان تحریک انصاف اور TLP آپس میں اتحاد کر لیا بھائی. مطلب آپ سوچیں, یہ اتحاد ہی ہے نا, ایک گرینڈ الائنس بن گیا, ٹھیک ہے, ان ساروں کا. اور گرینڈ الائنس کا کیا ہوگا جی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگی, ہماری ڈیمانڈز ہوں گی. وہ مطلب ان ڈیموکریٹک اپروچ رکھنے والے لوگ, ٹھیک ہے. PTI, TLP فار دیٹ میٹر. مطلب ابھی پچھلے دنوں میں نارملی اس طرح کی خبریں اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ مجھے کوئی ڈر لگتا ہے. میں نے یہ خبر اس لیے نہیں اس کو زیادہ ہوا دی کہ بھائی یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کے لوگوں نے جو دلیری دکھائی, کیونکہ یہ TLP کے ہی تھے نا بھائی, اور یہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی آ کے تھریٹ کرنا شروع کر دیا. بعد میں ظاہر بات ان کا اریسٹ ہو گیا, اور یہ ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے اوپر نون لیگ کے جتنے بھی وزیر ہیں انہوں نے بڑی دلیرانہ قسم کا بیانات دیے اور بڑی دلیری دکھائی. لیکن ود ان آورز جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کام ہوا, ان کو پکڑا گیا اور ایکشن ہوا. اور یہ تب خبر میں نے اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ میں اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو, اس طرح کی وارداتوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن آج میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں, اس کا حوالہ ضرور دے رہی ہے, تو خیر بات نکل آئی ہے. اور دوسری بات اس لیے بھی کیونکہ جب یہ ان ڈیموکریٹک اور جنونی قسم کے مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ, ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ جب کہتے ہیں نا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی, جب وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, جب وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو ایک کرنٹ تو لگتا ہی ہے. آپ کے جسم میں کرنٹ نہیں لگتا کہ ہیں آپ تو 4 فٹ اوپر اچھلیں گے کرسی سے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ ان کا جمہوریت سے کیا لینا دینا, یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے عمران خان کا جمہوریت سے کیا لینا دینا, مجھے آپ بتائیں. ان کو ڈیموکریسی کے اسپیلنگ بھی آتے ہیں, ان کو جمہوریت لکھنا بھی آتا ہے عمران خان صاحب کو کہ واٹ از جمہوریت. مطلب سب سے زیادہ غیر جمہوری, سب سے زیادہ ان ڈیموکریٹک, سب سے زیادہ ملیٹنٹ, سب سے زیادہ وائلنٹ, سب سے زیادہ نارسسٹ اور بگڑا ہوا بچہ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بگڑا ہوا بچہ میں نہیں ہوں اور بگڑا ہوا بچہ تو فوج ہے, سب سے زیادہ پاکستان کا بگڑا ہوا بچہ جو ہے, یہ جو بگڑا ہوا بڈھا ہے, بیسیکلی ناٹ بچہ, بیسیکلی بگڑا ہوا بڈھا, وہ عمران خان ہے, رائٹ. وہ جی اب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگا. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے چلتے ان کی رہائی ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوگا. ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کرنے سے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. تو میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں ہوگا. رزلٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, اب ذرا بیچ کا بھی آپ کو میں جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, پہلے بھی ان کو ایک طرح سے ذمہ داری سونپی گئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ایک الائنس کیا گیا تھا, دوستی کی گئی تھی کہ یہ سارے مل کر کے جو ہے آپس میں سیاستدانوں کے ساتھ بات کریں گے. اب وہ فوج نے عمران خان صاحب کو کہا چلو ہٹو, چلو پیچھے چلو, شاباش,
کوئی چکر نہیں ہے، ہمارے تک نہ آنا، ہمارا نام بھی نہ لینا، اور ہم لوگوں نے تو تم سے کوئی بات نہیں کرنی، رائٹ. اس کے بعد بری طرح فوج کے ہاتھوں بری طرح ذلیل و خوار ہونے کے بعد، یعنی فٹے منہ سننے کے بعد، جو ہوتا ہے نا کہ فٹے منہ، وہ سننے کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھئی اب تو ہمیں جانا پڑے گا. وہ نواز شریف جو کہ اس طرح سے فعال نہیں ہے، وہ نواز شریف جو کہ کافی ٹائم سے مری میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ نہیں پتہ نہیں لاہور آ گئے کہ نہیں آ گئے، آئی ڈونٹ نو. مطلب آپ یہ دیکھیں، لیکن اس نواز شریف کی اتنی دہشت اور اس نواز شریف کی اتنی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ نواز شریف کے قدموں میں جا کے بیٹھے گی. آپ سمجھ آئے، محبوب قدموں میں، مطلب نواز شریف کے لیے پی ٹی آئی اور عمران خان محبوب تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ ان کے قدموں میں ضرور ہیں. اچھا، صرف نواز شریف ہی نہیں بلکہ آصف علی زرداری بھی. وہ آصف علی زرداری جن کی بہن کو، فریال تالپور کو، آدھی رات کو ادھر ادھر ان کی شفٹنگ کرائی گئی تھی عمران خان کے دور میں. وہ آصف علی زرداری جن کے بیٹے کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سنایا کرتے تھے، اور ابھی تک سناتے ہیں. بلاول سے عمران خان کو بہت زیادہ چڑ ہے. اچھا، اب مریم نواز سے بھی کچھ کم چڑ تھوڑی ہے، نواز شریف سے بھی کم چڑ تھوڑی ہے. مطلب کہ نواز شریف کو تو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے سیاست کے اندر. لیکن اب کیا ہے نا کہ کیا اسے کہتے ہیں، کیا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کیا یہی کہتے ہیں نا. تو انہوں نے جو ایجاد کیا ہے نا ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت، نیسیسٹی کیا ہے کہ خان کو کسی طرح جیل سے باہر نکلنا ہے. اور اس کے لیے عمران خان نے کہا اچھا یار فوج نے تو مجھے لفٹ نہیں کرانی، کوئی نہیں، لیکن آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھیں. اب محمود خان نچکزئی صاحب جو ہیں آپ کو آنے والے دنوں کے اندر ود ان ڈیز نواز شریف کے ساتھ بھی ملیں گے اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملیں گے. اچھا، محمود خان نچکزئی صاحب کا نا ان دونوں کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن ہے. ظاہر بات ہے پرانے سیاستدان ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں 2013 میں، یس اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، یس 2013 میں جب نواز شریف صاحب کا کم بیک ہوا اینڈ ہی بیکیم دا پرائم منسٹر، تو اس ٹائم کے اوپر یہ یہاں تک ذکر آ رہا تھا، تھاٹ پروسیس جو چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ جو محمود خان نچکزئی صاحب ہوں گے نا ان کو اسپیکر نیشنل اسمبلی بنایا جائے گا. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان 2013. دیٹ از، یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، بیکاز اتنی اچھی ان کے ورکنگ ریلیشن ہے محمود خان نچکزئی کے ساتھ. لیکن محمود خان نچکزئی صاحب کے ساتھ کہ فوج کے ساتھ اچھے ورکنگ ریلیشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ فوج تو اب نیوٹرل ہوئی بھی ہے اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتا کر گئے تھے کہ فوج نیوٹرل ہے، تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن کیا عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے؟ تو اس کا جواب ہے NO، نو ان کیپٹل لیٹرز، ایبسولوٹلی ناٹ. یہ آپ سمجھ لیجیے. اچھا جی، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. اچھا 12-13 منٹ ہو گئے ہیں، 2-3 منٹ پہ فٹافٹ اور لے لیتی ہوں. بشریٰ بی بی کی تو کہانی آپ نے سننی ہے نا. اب آپ کو بتایا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ جیل کے اندر بھی اپنے چلے کرتی ہیں، اپنا جو بھی انہوں نے دار روٹی جس طرح سے بھی کمانی ہے، تعویذ گنڈا دم درود کر کے وہ کر رہی ہوتی ہے اپنی. لیکن بشریٰ بی بی کی لڑائی ہو گئی جیل کے اندر، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ جو قیدی خواتین ہیں، جیسے قیدی خواتین آپس میں لڑ پڑتی ہیں، لیکن وہ جو قیدی خواتین ہیں وہ بشریٰ بی بی کے گلے پڑ گئیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ بشریٰ بی بی ان کے گلے پڑ گئیں. بات کس بات پہ ہوئی کہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ بھی میں تو نمازی پرہیزگار اور میں تو بہت صاف ستھری رہتی ہوں، اور میں جو ہوں مجھے دم درود کرنا ہوتا ہے، مجھے چلے کاٹنے ہوتے ہیں، مجھے کچھ نہ کچھ اپنی یہ جو بھی تپسیا کرنی ہے انہوں نے، جو بھی اپنی پریکٹسز کرنی ہے انہوں نے وہ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی باقی قیدی خواتین کو کہ جی تم لوگ بہت ان ہائیجینک ہو، بہت گندی ہو، دور رہو مجھ سے. یہ وہ ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی باقی قیدی خواتین کو برا لگ گیا، اور جب برا لگا تو پھر انہوں نے وہ ٹپکل عورتوں کی طرح ان کو آئینہ دکھایا بشریٰ بی بی کو. اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں ٹپکل عورتوں کی طرح کیونکہ عورتوں کو پوائنٹس بہت زیادہ یاد رہتے ہیں. ناٹ دیٹ کہ آئی وانٹ ٹو ڈیمین اینی وومن، ان کو پوائنٹس بہت زیادہ یاد رہتے ہیں. اگلوں نے تو پھر اگلی جو دوسری قیدی خواتین تھیں انہوں نے تو اٹھا کہ یہ پوائنٹس مارے بشریٰ بی بی کو کہ بھائی تم جو اتنی پاک باز بن رہی ہیں، آپ تو جناب اس عمر کے اندر کیا کیا گل کھلا رہی ہیں. آپ تو اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کر کے عمران خان کے چکر میں آ گئے. پھر تو جو جس کے منہ میں آئے نا انہوں نے باتیں کی. میرا مقصد ان باتوں کا کانٹینٹ آپ کو پرووائڈ کرنا نہیں، میرا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں ان کو جیل کے اندر اچھی خاصی مار پڑی ہے، اور جو مار ان کو پڑی ہے وہ قیدی خواتین کی طرف سے پڑی ہے. اور اس کے بعد وہ جیل کے اندر جو میڈیکل روم تھا اس کے اندر رہیں کچھ ٹائم کے لیے. اب یہ ایک نارمل سی چیز ہے بھئی، آپ کہیں گھر پہ بھی اگر آپ کہیں رہتے ہیں تو آپ کی کھٹپٹ تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن جو اصل میں آپ کو بات بتانے والی وہ اصل بات ہے، اور وہ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان نے اگلی دفعہ اس واقعے کو، بھئی ظاہر بات ہے واقعہ اگر ہم تک رپورٹ ہوا ہے تو جیل کے اندر بھی 5-7 ساتھی تو ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی خبر ملی ہوگی. عمران خان صاحب نے اس واقعے کو بھی ایسے پورٹری کرنا، اور جو اس کے اوپر نریشن کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ بشریٰ بی بی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا. اب آپ سنیں، فوج سے میں نے مذاکرات کرنے ہیں، فوج بگڑاوا بچہ ہے، اور فوج تو بہت بری ہے، یہ ہے. اب پھر اس کے بعد جی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا،
اور فوج اپنا نمائندہ مقرر کر دے مذاکرات کرنے کے لیے. اچھا فوج نے وہ بھی سیریس نہیں لیا. اچھا اس کے بعد اب پوری گرینڈ الائنس بن گیا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی ہونی ہے, نواز شریف کے پاس بھی جاؤ, آصف علی زرداری کے پاس بھی جاؤ, یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد پھر اب جب یہ جو بشریٰ بی بی والا واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد پھر سے یہ نیریٹو آئے گا کہ بشریٰ بی بی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا, آپ نے ویڈیو سنبھال کے رکھنی ہے. اور پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو تبھی بتا دیا تھا کہ ایک اور جھوٹ گھڑا جا رہا ہے. وہ جو ہے نا اتنی سی بات کو اتنا بڑھا کے بتایا جائے گا. بھائی اب بشریٰ بی بی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کی لڑائی ہوئی ہے, یہ جیسے بھی ہوئی ہے لڑائی, اب اس کا اگر آپ فوج میں ملبہ ڈال دیں کل کو, یا اگر آپ ریاست کے اوپر ملبہ ڈال دیں کہ دیکھو جی ایک اللہ معاف کرے قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے, ایک تو اتنا ہر چیز میں ڈرامہ جو کریٹ کرنا ہے. بس میں نے صرف آپ کو اتنا کہنا ہے کہ جاگتے رہیے گا, آپ نے ان کی ان باتوں میں نہیں آنا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں.